الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ احکام نکاح اور طلاق کورس کا آج یہ پہلا لیکچر ہے اور اس میں آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ کائنات کا پہلا نکاح، نمبر 2 نکاح کا ذکر قرآن اور حدیث میں، نمبر 3 نکاح کے فوائد۔ تو آئیے اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کائنات کا پہلا نکاح کون سا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ جوڑا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زوجیت کا رشتہ عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے سکون اور ان کی راحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث کی ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں متعدد مقامات پر نکاح کی فضیلت بیان فرمائی۔ چند ایک مقام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، فرمایا اپنے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کرو، اور فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، عورتوں کو اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح سے نہ روکو، مطلقہ عورتوں کے بارے میں فرمایا۔ اور فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو ان آیات میں ازواج کا ذکر ہے، ذریات کا ذکر ہے کہ ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو بیویاں اور بچے ظاہر نکاح کے بعد ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ان آیات میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا کہ نکاح کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے نکاح کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر نکاح کے ذریعے سے ہی جو ازواج بنیں گی یا ذریات ہوں گی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ حدیث مبارک میں دیکھیں تو سرکار نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فقد رغب عنی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ اور فرمایا کہ نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا، خواہ یہ کثرت نامکمل بچے کی وجہ سے حاصل ہو، یعنی وہ بچہ جو مکمل ہو کر ابھی پیدا نہیں ہوتا، پہلے ہی وہ بچہ گر جاتا ہے، وہ بچہ پیدا نہیں ہو پاتا، پیدائش سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس بچے کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی مجھے کثرت عطا فرمائے گا، یعنی وہ بھی امتی ہے اور اس میں گنا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے ذریعے بھی اس امت میں کثرت کو پیدا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث، بہت ساری احادیث شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جسے استطاعت ہو وہ شادی کرے، کیونکہ نکاح سے نظر نہیں بہکتی اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں نکاح مشکل ہو گیا۔ جب نکاح مشکل ہوگا فضول رسومات کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے، بلا وجہ کی غلط ترجیحات کے ذریعے جب نکاح کو مشکل کر دیا جائے گا تو سامعین محترم زنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا نکاح کو آسان کیا جائے اور جو فضولیات ہیں، غلط رسومات ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نکاح کے فوائد کے بارے میں۔ تو نکاح کے فوائد بہت سارے ہیں، جن میں چند ایک فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نکاح کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے۔
کہ انسان کی بقا اور اس کا فروغ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ نکاح کے ذریعے اولاد کی تربیت اور بچوں کی پرورش کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہو جاتا ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی پرورش فرماتا ہے، اللہ کی صفت ربوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت ظاہر ہوتی ہے اور وہ مظہر بن جاتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کی دست و بازو بن جاتی ہے، یعنی بڑھاپے کا سہارا ہے اولاد، جو نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے انسان کا گھر میں دل بہلتا رہتا ہے، بیمار ہو جائے تو بچے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ ہے کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو ماں باپ کی شفاعت کرتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت علی اس کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ناتمام بچے کے ماں باپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے جھگڑالو ناتمام بچے، یعنی جو مکمل ہونے سے پہلے ہی گر گیا تھا، ضائع ہو گیا تھا، اے جھگڑالو ناتمام بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر وہ بچہ اپنی ناف کے ذریعے اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ بچہ بھی نکاح سے حاصل ہوگا، تو نکاح کا فائدہ یہ۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تعلیم سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے ان کا اجر ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ ایک اور نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات ماں باپ تو گناہ گار ہوتے ہیں لیکن اولاد کی نیکیوں سے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، امام رازی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ رحمت کے فرشتے اور اس نور کے طباق لیے بیٹھے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمت اور رضوان کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص گناہ گار تھا اور جب سے مرا ہے عذاب میں گرفتار تھا۔ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، جب بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں داخل کر دیا اور عالم نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میرا نام پڑھایا۔ تو پھر مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے نیچے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نکاح کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شہوانی خرابیوں کا سد باب ہو جاتا ہے، نظر پاکیزہ ہوتی ہے، شرمگاہ گناہوں سے بچی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیتا ہے، پس باقی نصف دین کو محفوظ کرنے کے لیے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جو شخص نکاح کرتا ہے تو سوسائٹی میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے اور ایک مہذب محلے کے اندر، علاقے کے اندر اسے رہنے دیا جاتا ہے، اس کو مکان مل سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی چھڑوں کے لیے جہاں پر فیملیاں رہتی ہوں وہاں پر چھڑوں کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو تو کرائے پہ مکان بھی نہیں ملتا۔ اور نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو
زوجہ بنانے کی حکمت یہ فرمائے لیسکن الیہا، تاکہ حضرت آدم کو ہوا سے سکون حاصل ہو، بیوی کے ساتھ راحت محسوس کریں۔ ہاں، محرم راز ہوتی ہے زوجہ، غم گسار ہوتی ہے۔ نسائی میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سنن نسائی میں موجود، کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، انسان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ تو اتنے سارے فوائد ہیں نکاح کے۔ اللہ کریم ہم میں جو بھائی بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں نیک صالح رشتے عطا فرمائے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ کریم ان سب کو یہ فوائد نصیب فرمائے، ان کے گھروں کو آباد فرمائے، آمین۔